السلام علیکم۔ اسلام ایک کامل، مکمل، صاف ستھرا، نہایت جامع دین ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اب مزید کسی دین کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا دین قابل قبول ہے۔ اب اگر کوئی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی پیروی کرے گا یا خود سے اسلام کے نام پر کوئی نیا دین بنائے گا تو وہ ناقابل قبول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک اور فتنوں بھرا دور ہے۔ ہر دن ایک فتنہ اور ہر رات ایک فتنہ جنم لے رہا ہے جو ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنا نہایت ضروری ہے، اور جان و مال سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت لازمی ہے۔ انہی نت نئے فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ گوہر شاہی بھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے اصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے، ان کی خاصی تعداد ہے، جن میں برصغیر میں خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی، شکیل بن حنیف وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ انہی جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا بھی ہے۔ اس بدقسمت نے نہ صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ مختلف خطرناک دعوے بھی کیے، جن میں مہدی، کالکی اوتار اور خدا کا روپ بلکہ رب اللہ رباب ہونے کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ اس کے موجودہ فالوور تو اس کو بے دریغ رب اللہ رباب کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بھی رب اور باپ۔ یہ وہ مکروہ دعویٰ ہے جس کا ارتکاب فرعون کے بعد شاید کسی نے کیا ہو۔ فتنہ گوہر شاہی کے بانی کا نام ریاض احمد ہے، جو بابر گوہر علی شاہ کے 5ویں پشت سے ہے۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا۔ یہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے مگر اصلاً یہ مغل ہے۔ گوہر علی شاہ جو کہ سری نگر کا رہائشی تھا، وہاں اس سے ایک قتل سرزد ہوا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے راولپنڈی آ گیا اور نالا لائی کے پاس رہائش پذیر رہا۔ جب پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے اور جنگل کو نذرانے میں پیش کر دیا۔ یہی جنگل دہوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہی ریاض احمد گوہر شاہی 25 نومبر سن 1941 میں پیدا ہوا۔ اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر اس میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا۔ حصولی روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ دادا والا دھندا یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے۔ اس کے لیے ابتدا خانگاہ کے چکر لگائے۔ خود لکھتا ہے کہ کئی سال سیون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چھلے اور مجاہدے کیے، مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا۔ پھر بری امام اور داتا دربار بھی رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید لکھتا ہے کہ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ ختم ہو گئی، جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سینما اور تھیٹروں میں گزری۔ اصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ شکار بن گیا۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جامشوروں میں جھوپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھوپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ پھر حیدرآباد سرے گھاٹ میں رہنے لگا، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، جبکہ تھا مغل۔ سندھ کے لوگ کیونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں، اس لیے اس کی کافی پذیرائی کی، یہیں سے شہرت ملی، اور سن 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشہ اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد اور نظریات اور باطل دعوے یہ ہیں۔ یہ ملعون اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر مزید کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ زیورات کے محتاج ہو گئے۔ اسی طرح اس کے ماننے والے بد نصیب ریاض احمد گوہر شاہی کو
رب الرباب یعنی اللہ کا باپ مانتے ہیں اور یوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یونس گوہر کو ریاض احمد گوہر شاہی نے اللہ کے عرش پر بیٹھایا تو پھر یونس سجدے میں گر گیا، تو بازو میں دیکھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ریاض احمد گوہر شاہی کے لیے سجدے میں گر گئے ہیں۔ یوں ریاض احمد گوہر شاہی رب الربا ہوا کہ اللہ بھی گویا نعوذ باللہ اس کے لیے سجدے کر رہا ہے۔ گوہر شاہی حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جست اتھر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کرانا، اور حضرت خضر علیہ السلام کا قاتل نفس گدانتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے۔ موجودہ اس کا نمائندہ یونس گوہر نالائق بھی اپنی ویڈیو کلپ میں حضرت آدم علیہ السلام کو دھکا دے کر نکالا ہوا نبی کہتا ہے۔ کلمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس ظالم نے گوہر شاہی رسول اللہ لکھوایا۔ نیز اس وقت اس مردود کے فالوور برملا لا الہ الا اللہ ریاض کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار گوہر شاہی کے آمد کے بعد جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ مشرک ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں ایک عقیدہ کالکی اوتار کا ہے کہ ایک مہان ہستی آخر میں آنے والی ہے، یہ آخر نبی کے معنی ہے۔ یہ ملعون دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کالکی اوتار میں ہی ہوں۔ اسی طرح اس ملعون ریاض احمد گوہر شاہی نے 11 اپریل 1996 میں لاہور کے لاقسمی چوک کے جلسے عام میں اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی 8 برس کی صاحبزادی سے نذرانہ عقیدت کے نام پر اشعار کے ذریعے اپنی خدائی اور رسالت کا اعلان کروایا۔ قرآن پاک کے بارے میں اس ملعون نے لکھا ہے کہ 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پر عبادات مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے۔ اسی طرح موجودہ 30 پارے والے قرآن کو ناقص قرآن اور شریعت کو ناقص شریعت کہتا ہے، کیونکہ یہ ملعون دین اور شریعت اور قرآن و سنت کا منکر ہے، مگر کیونکہ براہ راست دین اور شریعت کا انکار مشکل ہے اس لیے وہ طریقت کی آڑ میں شریعت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح دنیاوی قاعدے اور قوانین ہیں اسی طرح شریعت اور طریقت کے بھی اپنے اپنے قاعدے اور قانون ہیں، اور جس طرح امریکہ کے قاعدے قانون پاکستان میں لاگو نہیں ہوتے اسی طرح پاکستانی قوانین امریکہ میں لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ طریقت کے قاعدے قانون شریعت پر اور شریعت کے قاعدے قانون طریقت پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے، لیکن یہ ملعون ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ اگر نماز پڑھی تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ جب نماز کا وقت آئے تو بس اسی کو دیکھ لیں جس کی نماز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرا بھی پانی پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ملعون کہتا ہے کہ دن رات کھاتا پیتا رہ تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ روحانیت سیکھو، ہاں تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نیز لکھتا ہے کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لیں تو بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے۔ خامخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دیا ہے۔ عورتوں سے مصافحہ اور جسم دبانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شب باسی کی فحاش رودار تحریر کی ہے، اور پھر عورتوں سے مصافحہ کو جائز قرار دیا ہے کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھتا ہے، میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامت میں سے ہے، اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ اس وقت کے حرمین شریفین کی انتظامیہ نے وضاحت جاری کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ نہ تو اس طرح کی کوئی تصویر حجر اسود پر ظاہر ہوئی ہے اور نہ اس نام کے کوئی امام حرمین میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملعون ریاض احمد گوہر شاہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز میں ثابت کی ہے۔
ان کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران 29 مئی سن 1997 میں میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات کی۔ مرشد نے 28 جولائی سن 1997 تک اس کو راز میں رکھا، پھر اس نے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائی۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں مہدی ہوں۔ اس کے ان گمراہانہ عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی صفت دجالیت کو بروقت بھانپتے ہوئے عالم اسلام کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد کافر ملحد کا فتویٰ صادر کیا۔ ان میں سر فہرست دیوبند مکتب فکر کے اداروں مثلاً دارالاسلام کراچی، جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، اسی طرح بریلوی اہل سنت مکتب فکر کے علماء اداروں نے بھی فتویٰ صادر کیا۔ فتنہ گوہر شاہی دور حاضر کا بہت ہی خطرناک اور ایمان پر شدید ڈالہ زانی کرنے والا بدترین فتنہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس فتنے سے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے، اس کے گندے اور غلیظ عقائد کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اس کے کفر کو اجاگر کیا جائے، ورنہ یہ فتنہ بہت خوبصورت عنوان روحانیت اور عشق کے نام پر بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں پھانس رہا ہے۔